السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر سطر پر بیگم افندی کی پیشانی پر لکیروں کا اضافہ ہو رہا تھا اور اسی حساب سے ان کا تنفر بڑھتا جا رہا تھا۔ آخری 2 لائنوں سے پہلے ہی انہوں نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور دانت پیس کر گالیوں کی صورت اپنا تنفر باہر نکالنا چاہتی تھی۔ فون کی بیل نے ان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ ہیلو، خاصے جارحانہ انداز میں انہوں نے ریسیور اٹھایا تھا۔ سلامتی بھیجنا تو نہیں چاہتا لیکن عادت سے مجبور ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ کون؟ بیگم افندی نے آواز اور لہجہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ آہا، آپ؟ ادھر سے تمسخرانہ ہنسی پر وہ بری طرح سلگ گئی لیکن بہت ضبط سے بولی، دیکھیے مسٹر، اگر آپ کو رانگ نمبر پر بات کرنے کا شوق ہے تو پلیز کوئی اور نمبر ڈائل کریں۔ 1 منٹ، یہ افندی ہاؤس ہے؟ ادھر جیسے وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ بیگم افندی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ میں بیگم جیلانی افندی۔ انہوں نے اسی قدر کہا کہ وہ بول پڑا، میں بھی بیگم جیلان افندی کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ کون شیری؟ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تمہیں کیسا مذاق ہے؟ مذاق نہیں اور نہ ہی میں شہریار ہوں۔ ادھر سے فوراً ٹوکا گیا تو ایک لہجہ کو ٹھٹکی، پھر اپنی مٹھی میں خط کے ٹکڑے دیکھ کر سمیٹتے بہت سنبھل کر بولی، پھر میرا نام یقیناً آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا، اگر نہیں تو اب محفوظ کر لیجئے، اسفندیار افندی۔ اس کے مضبوط لہجے پر بیگم افندی فوراً کچھ کہنے کے بجائے سوچنے لگی کہ انہوں نے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ چکرا گئی نا؟ اس نے ان کی خاموشی پر کہا تھا۔ واقعی تم نے مجھے چکرا دیا، کیونکہ جیلانی افندی کی پہلی بیوی اور دونوں بچے برسوں پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہا ہا ہا، یہ خبر آپ نے اڑائی ہوگی، اس نے کہکا لگا کر کہا۔ نہیں، خود جیلان افندی نے بتایا تھا، اور مجھے بھی نہیں، اپنے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی کو۔ غالباً تم انہیں بھی خط لکھ چکے ہو۔ اور ہاں، میں ابھی تمہارا خط پڑھ رہی تھی۔ کیا لکھا ہے تم نے؟ بہت جلد میرے مقابل آؤ گے؟ ہاں، بہت جلدی۔ شٹ اپ، ان کا ضبط جواب دے رہا تھا اور جانتی تھی کہ چیخنے چلانے سے ان کی اپنی پوزیشن آکورڈ ہوگی، اس لیے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسفندیار افندی؟ انہوں نے تنفر اور نخوت سے سر جھٹک کر اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی صحیح کی لیکن کامیابی نہ ہوئی تو یکسوئی سے اسے سوچنے لگی، کیا واقعی وہ اسفندیار ہے؟ اگر ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کیا بگاڑ سکتا ہے میرا؟ کچھ نہیں، اس کی ساری زندگی خود کو جیلان افندی کا بیٹا ثابت کرنے میں ہی گزر جائے گی۔ بڑا حصے دار بنتا پھرتا ہے، میرے مقابل آئے گا؟ میرے؟ انہوں نے پھر سر جھٹکا اور خود کو پرسکون کرنے کی خاطر اٹھ کر لان میں آ گئی تھیں۔ یوں بھی وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھیں اور کسی بات کو زیادہ دیر خود پر طاری نہیں رکھتی تھیں۔ مزید خود پر بہت زیادہ بھروسے اور اعتماد نے ہی شاید انہیں انبریکیبل بنا دیا تھا۔ بظاہر دہان بان سی تھیں لیکن بلا کا حوصلہ اور ہمت رکھتی تھیں، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ یہ ان کی خوبی تھی یا خامی، بہرحال خود کو حق بجانب سمجھتی تھیں۔ وہ شروع سے ایسی ہی تھیں، کچھ ایسی فطرت لے کر پیدا ہوئیں اور رہی صحیح کسر ماں باپ کے لاڈ پیار نے پوری کر دی۔ گو کہ اکلوتی نہیں تھیں، ان سے چھوٹی ایک اور بہن تھی جو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ ان کے والد معمولی کلرک تھے اور کیونکہ شادی کے 10 سال بعد ان کے آنگن میں سائقہ اور سائمہ کی صورت 2 پھول کھلے تھے، ان کی ناز برداری میں وہ ساری حدیں پھلانگ گئے تھے۔ اس وقت تو انہیں احساس نہیں ہوا، جب بیٹیاں جوان ہو کر ان کی نفی کرنے لگی تب انہیں احساس ہوا، لیکن دیر ہو چکی تھی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ سائقہ نے گریجویشن کرتے ہی اعلان کیا کہ وہ جاب کرے گی۔ کیوں، تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ضرورت تو تمہاری پوری ہو رہی ہے، اس کی ماں نے اعتراض کرتے کہا۔ ضرورت پوری ہو رہی ہے، خواہشیں نہیں، وہ تنک کر بولی۔ تن ڈھانپنے کو معمولی کپڑے، پیٹ بھرنے کو دال روٹی اور سر چھپانے کو 2 کمروں کا گھر، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بہت کچھ، اس نے گردن اکڑائی تھی۔ نصیب سے ملتا ہے بیٹی، اماں نے دکھ سے کہا۔ کوئی نصیب نہیں، انسان اپنا نصیب خود بناتا ہے، میں بھی خود بناؤں گی، اس نے کہا تو سائمہ فوراً بولی، اور میں بھی، باپ سے پوچھ لو پہلے، بتا دوں گی انہیں، اس نے احسان کیا۔ اور شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ جاب کے لیے نکلی تو پہلے ہی انٹرویو میں کامیاب ہو کر جیلان افندی کی پرسنل سیکرٹری بن گئی تھی۔ پھر ایک تو خدا نے شکل اچھی دی تھی، دوسرا وہ خود پر توجہ بھی دیتی تھی، مزید طرح دار بھی تھی۔ بس چند دن میں ہی اس نے جیلان افندی کا جائزہ لیا اور پہلے ان کے موڈ کے مطابق چلتی رہی، پھر دھیرے دھیرے ان پر یوں چھا گئی کہ وہ آفس کے علاوہ اپنے گھریلو معاملات میں بھی اس کے محتاج ہو گئے۔ اس بار میرے بچے کا رزلٹ بہت خراب ہے، حالانکہ 2 ٹیوٹر آتے ہیں، لیکن اس روز جیلان افندی نے خاصے خراب موڈ میں اسے بتایا تو پوچھنے لگی، سر آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے؟ کلاس 2، انہوں نے بتایا تو حیران ہو کر بولی، کلاس 2 کے بچے کے لیے 2 ٹیوٹر؟ او مائی گاڈ، سر اسی لیے تو اس کا رزلٹ خراب ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب اتنے سے بچے پر آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے؟ سر آپ فوراً ٹیوٹر کو فارغ کر دیں اور اپنی مسز سے کہیں وہ بچے کو پڑھائیں، کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ صرف اپنی ماں کی توجہ سے ہی پڑھتا ہے۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری مسز اتنا پڑھی ہوئی نہیں، اور انگلش میڈیم کا کورس تو شاید وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے کہا تو افسوس سے بولی، اوہ یہ تو واقعی مسئلہ ہے، صرف بچے کے لیے ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی خاصی پرابلم ہوگی۔ گھر سے باہر کی پارٹیز میں تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہوں گی۔ نہیں، وہ بالکل گھریلو عورت ہے، انہوں نے مایوسی سے کہا جب ہی اسے حوصلہ ہوا۔ بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ۔ ہاں، بس والدین نے بچپن میں ہی رشتہ طے کر دیا۔ خاندان میں؟ خاندان میں کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے، بندہ بالکل پابند ہو جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندھن کو نبھانا پڑتا ہے، خاندان والوں کے ڈر سے۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ مر جاؤں گی لیکن اپنے کسی چچا ماموں زاد سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ جس ادا سے بولتی تھی، جیلان افندی چاہتے بھی تو اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکتے تھے۔ یہ تم نے ٹھیک سوچا ہے، البتہ مرنے والی بات غلط ہے۔ خیر میری بات چھوڑیں، آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اس نے خوبصورتی سے اپنا احساس دلا کر بات بدل دی تھی۔ میرا کون سا مسئلہ؟ جیلان افندی بھول گئے تھے کہ وہ کس مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ بچے کا، اور میں تو کہوں گی اس کی ٹیوٹر کو ینگ سی لڑکی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ وہ جلدی مانوس ہو جائے گا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ جیلان افندی کو اس کی ہر بات ٹھیک لگنے لگی تھی، اور پہلے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ باس اس پر مہربان رہے اور وہ اپنی جاب پر جمی رہے، لیکن جب باس کی مہربانیاں بڑھنے لگیں تب وہ ان کی پرسنل لائف کو صرف ڈسکس ہی نہیں بلکہ شیئر کرنے کا سوچنے لگی تھی، اور اس کے لیے اسے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، کیونکہ جیلان افندی بہرحال مرد تھے، اپنی گھریلو زندگی سے مطمئن ہونے کے باوجود بھی اس کی خوبصورت اداؤں کے اسیر ہو کر بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے، کیونکہ اسے پرپوز کرنا بھی چاہتے تھے، اور بیوی کا خیال بھی تھا جو کہ اپنا سب کچھ انہیں ہی سمجھتی تھی، ان کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا جیسے اس کا ایمان تھا، یعنی پتی ورتا عورت تھی، اور وہ اسے دھوکہ اور دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور ہو گئے تھے، چاہتے تو کسی کے بھی علم میں لائے بغیر ایک اور گھر بسا سکتے تھے، لیکن رگوں میں خاندانی شریف خون تھا، جو پہلے انہوں نے بیوی کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کرنا ضروری سمجھا، اور اس کا وہی رد عمل تھا جو ایک عورت کا سوتن کے نام پر ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سیدھی سادی بزدل عورت تھی اس لیے ان کے مقابل ڈٹ نہیں سکی، رو دھو کر خاموش ہو رہی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا سائقہ کو شدت سے انتظار تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ جیلان افندی نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، اور اس کے لیے یہ بات غیر متوقع نہیں تھی، پھر بھی اس نے زیادہ حیرت کا مظاہرہ کیا۔ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کون ہے یہاں تمہارے علاوہ؟ لیکن سر میرا مطلب ہے آپ کی بیوی بچہ؟ نہیں، یہ ان پر ظلم ہوگا۔ کوئی ظلم نہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، انہوں نے یقین سے کہا تو وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی۔ سنو، انکار مت کرنا، انہوں نے اسے متوجہ کر کے کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، اقرار بھی کیسے کروں، ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ اپنی کم مائیگی سے، جس نے مجھے کمزور بنا دیا ہے۔ کل کو اگر آپ کے خاندان والوں نے آپ پر دباؤ ڈالا تو میں شاید اپنے حق کے لیے لڑ بھی نہیں سکوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں جب تمہارے ساتھ ہوں گا تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تو وہ مزید پس و پیش کا ارادہ ترک کر کے مسکرا دی تھی، اور اسی روز گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بآواز بلند اماں سے کہا، اماں میں نے اپنا نصیب بنا لیا ہے۔ کیسے؟ اماں کو غالباً اسے ہر بات کی توقع تھی، جب ہی اپنے پہلے ناگواری سے اسے دیکھا اور وہ نوٹس لیے بغیر اترا کر بولی، میں جیلان ماربل انڈسٹریز کے مالک جیلان افندی کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔ اماں جس انداز سے بیٹھی تھیں بیٹھی رہ گئیں، کیونکہ انہیں شدید دھچکا لگا تھا اس کی شادی کا سن کر، نہیں بلکہ جس طرح اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا، اور انہیں یوں بتا رہی تھی جیسے ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہیں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اماں کو گمسم دیکھ کر بولی، آپ کی بیٹی امیر بننے جا رہی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلے گی، اللہ مبارک کرے۔ کتنی دیر بعد اماں سنبھل کر بولی، لیکن بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی اماں، سب ممکن ہے۔ آج جیلانی افندی نے خود مجھ سے شادی کا کہا ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، کون جیلان؟ وہی ہمارے مالک۔ سائمہ کہاں ہے؟ میں اسے بتاتی ہوں۔ آپ کہاں میری باتیں سمجھیں گی؟ سائمہ، سائمہ، اس نے کہہ کر اونچی آواز میں سائمہ کو پکارا تو اس کا جواب بھی اندر سے ہی آیا، میں نہیں آ رہی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ چونکہ اپنے اچھے موڈ میں تھی اس لیے خود اٹھ کر جانے لگی۔ اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بیٹی پہلے مجھے بتاؤ۔ بتایا تو ہے کہ افندی نے مجھے شادی کا کہا ہے اور میں نے حامی بھر لی ہے، ہم سے پوچھے بغیر، اماں نے کمزور سی آواز میں کہا۔ آپ سے پوچھنے کے بعد بھی تو مجھے حامی ہی بھرنی تھی، وہ بجائے نادم ہونے کے تنک کر بولی۔ جب ابا نے سنا تو انہیں بھی دکھ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اسے ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسے اجازت کی کب ضرورت تھی، بلکہ شاید وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ اماں ابا اعتراض اٹھائیں اور وہ انہیں چھوڑ کر چلتی بنے،
ورنہ اتنی خودسری نہ دکھاتی، بلکہ پہلے انہیں آرام سے آفندی کے بارے میں بتاتی اور ان کے حق میں راہ ہموار کرتی۔ اس کے برعکس اس نے چھوٹتے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب ادھر جیلان آفندی کو بہت دنوں تک یہ کہہ کر ٹالتی رہی کہ اپنے ماں باپ کو منانے میں لگی ہے، اسے اس کا مقصد آتش شوق کو بھڑکانا تھا۔ تو مجھے اپنے گھر لے چلو، میں خود تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ نہیں آفندی، میرے والدین بہت غصے میں ہیں، اگر انہوں نے آپ کی انسلٹ کر دی تو مجھے بہت دکھ ہوگا اور شاید آپ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہاری خاطر میں سب برداشت کر لوں گا، تم چلو تو۔ وہ بہت بے صبرے ہو رہے تھے۔ نہیں پلیز، آپ نہیں جانتے انہیں، کچھ دن صبر کر لیں۔ اس نے اجازت سے منت کی تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر ایک ہفتے بعد جیلان آفندی نے دوبارہ اصرار کیا تو وہ ان کے سامنے رو پڑی۔ میرے ماں باپ نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے، وہ میری شادی کہیں اور طے کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جیلان آفندی حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ کیا تم ان کی بات مان لو گی؟ میں زہر کھا لوں گی لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ اور شدت سے روتے ہوئے بولی تو جیلان آفندی کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگے، سنو، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تو کہنے لگی، چلو ہم ابھی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں ہم دونوں مل کر تمہارے ماں باپ کو مناتے رہیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس انہیں دیکھے گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری بات بری لگی ہے کیا؟ پتہ نہیں، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ قصدن الجھی تھی۔ اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ چلو اٹھو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، لیکن آفندی، اس طرح تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، یا میرے ساتھ بھی تم خود کو اکیلا محسوس کرو گی؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے سوچتے ہوئے انداز میں نفی میں سر ہلایا، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ ایک تو وہ جیلان آفندی کے سرے سے اپنے گھر لے جانا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ حیثیتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی وہ اسے بہت چھوٹے گھر کی ہونے کا طعنہ دیں، جبکہ وہ ان پر ہمیشہ یہ کہہ کر حکمرانی کر سکتی تھی کہ اس نے ان کی خاطر سب کو چھوڑ دیا۔ اپنے والدین کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دن اسے ناراض نہیں رہیں گے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ ایک رات آفندی کے ساتھ گزارنے کے بعد اگلے دن جب وہ ان کی گاڑی میں گھر گئی تو ابا نے دہلیز پر ہی اسے روک لیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے شادی کر لی ہے، اس نے اپنے طور پر خوشخبری سنائی تھی۔ یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ابا کے پیچھے کھڑی اماں اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولی تو اس نے تنک کر کہا، کوئی گناہ نہیں کیا، ثواب بھی نہیں کمایا، ارے ہم مر گئے تھے جو… بس خاموش۔ ابا نے اماں کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور پھر اسے بولے، اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ آپ کی دعائیں، وہ ڈٹائی سے بولی۔ میرے پاس تو اس وقت ایک ہی دعا ہے بیٹی، اور وہ کہ تم ہر پل یہی دعا کرنا کہ خدا تمہیں کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ ابا کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، الفاظ بھی ٹوٹ کر نکلے اور پھر وہ پلٹ کر اندر چلے گئے۔ اچھا اماں، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ وہ بھی مزید نہیں رکی اور دہلیز سے واپس لوٹ آئی تھی۔ گزشتہ رات جیلان آفندی نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور وہ ابھی بھی وہیں تھی۔ جیلان آفندی چاہتے تھے کہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کریں، لیکن وہ بضد تھی کہ اسی گھر میں جائے گی جہاں سے پہلے ان کی بیوی اور بچہ موجود تھے۔ میں تمہیں اس سے اچھا گھر لے کر دوں گا، جیلان آفندی نے کہا۔ نہیں، میں اکیلی نہیں رہ سکوں گی۔ اکیلی کیوں؟ میں جو ہوں گا تمہارے ساتھ۔ ہاں لیکن ادھر بھی تو جایا کریں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ میرا انتظار؟ انہوں نے مسکرا کر چھیڑا تو وہ روٹ گئی۔ یہی میں نہیں چاہتی۔ اچھا پھر کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ ہنوز روٹھے لہجے میں بولی، مجھے نہیں پتا۔ اچھا چلو ابھی چلتے ہیں، لیکن یہ سن لو کہ اگر سنی کی ممی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میری ذمہ داری نہیں، مجھ سے مت لڑنا، انہوں نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ فکر نہ کریں، میں انہیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دوں گی، وہ انہیں مجبور کر کے خوش ہو گئی تھی۔ پھر ان کے ساتھ آفندی ہاؤس میں قدم رکھتے اس نے سوچا تھا کہ اگر سنی کی ممی کو میرے یہاں آنے اور رہنے پر اعتراض ہوا تو وہ شوق سے اپنا کہیں اور انتظام کر لیں، مجھے یہیں رہنا ہے، اسی گھر میں، یہ میرا گھر ہے۔ سنی کی ممی نے تو اس کے آنے اور رہنے پر اعتراض نہ کیا، کرتی بھی کیسے، جس پر مان تھا وہ تو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے بہت خاموشی سے سنی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے قصدن انجان بن کر پوچھا، یہ کون تھی؟ میری بیوی، جیلان آفندی۔ اگر سنی کو ممی کہتے تو… جیلان آفندی اگر سنی کی ممی کہتے تو شاید اتنا برا نہ لگتا جتنا بیوی کہنے سے سلگ گئی تھی، لیکن پہلے مرحلے پر کچھ نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموش رہ گئی۔ آؤ اندر چلو۔ جیلان آفندی اسے دوسرے بیڈ روم میں لے گئے تھے تو وہ ایک نظر اس کمرے کا جائزہ لے کر بولی، پتہ نہیں میں نے یہاں کر اچھا کیا یا نہیں، تمہاری ضد تھی۔ ہاں لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ سنی کی ممی مجھے دیکھ کر منہ موڑ کر ہی چلی جائیں گی تو میں… اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ ارے، جیلان آفندی ہنسے تھے، تمہارا کیا خیال تھا وہ تمہاری آمد پر بہت خوش ہو کر تمہارا استقبال کرے گی؟ بے وقوف، تم اس کے ساتھ بٹوارا کرنے آئی ہو، یہی بہت ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ بہرحال تم کچھ خیال نہیں کرو اور کہو تو میں تمہیں اس سے اچھا گھر لے کر دوں۔ اسے لے دیں، وہ بے اختیار بولی۔ نہیں، وہ اس گھر سے نہیں جائے گی۔
ان کے حتمی انداز پر وہ یک لحظہ ٹھٹکی، پھر فوراً سنبھل کر بات بدل گئی تھی۔ اور پھر کتنے ہی دن وہ انجان سی بنی رہی۔ جس طرح آفس میں اس نے جیلان افندی کا جائزہ لیا تھا، اسی طرح ان کے گھریلو معاملات اور معاملات کا جائزہ لیتی رہی۔ جیلان افندی آفس سے آتے تو پہلے اپنی بیوی زینب کے کمرے میں جاتے، کچھ دیر وہاں بیٹھتے، اس کے بعد رات کے کھانے تک سنی کے ساتھ وقت گزارتے تو اس دوران اس کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے۔ بس نہ چلتا کہ انہیں کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آتی، لیکن کمال عورت تھی، اپنے ہر منفی جذبے کو بہت خوبصورتی سے چھپا کر یوں بن جاتی جیسے وہ اسی میں خوش ہے، اور الٹا جیلان افندی اس کے ممنون ہونے لگتے۔ یوں کتنے ہی دن اس پر خود پر جبر کیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جیلان افندی کی ڈور پر اپنی گرفت مضبوط کر کے انہیں اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ جب وہ آفس سے لوٹتے تو پہلے سے گیٹ کے آس پاس موجود ہوتی، ان کے آتے ہی لپک کر ان کی طرف بڑھتی، پھر بہت لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی۔ درمیان میں وہ زینب کے کمرے کی طرف مڑنے لگتے تو اسی وقت یا تو وہ چکر آ جاتا یا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ معصوم سنی بھی اسے کھٹکنے لگا تھا۔ وہ جب 1 سال بعد شہریار پیدا ہوا تب ان کی خود غرضی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ جیلان افندی اور ان کی ہر شے پر صرف اور صرف شہریار کا حق نہ صرف سمجھنے بلکہ اکثر جتانے بھی لگی تھی، جس سے جیلان افندی پہلے ٹھٹکے، پھر ایک روز اسے دھیرج سے سمجھاتے بولے، میرا ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، جس طرح میرے دل میں دونوں کی محبت یکساں ہے، اسی طرح یہ دونوں مجھ پر ایک جیسا حق رکھتے ہیں۔ تم شہری کی بات کرتے ہوئے سنی کو مت بھولا کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ سنی میری پہلی اولاد ہے۔ اس سے آپ کا کیا مطلب؟ وہ ان کی آخری بات پر ناگواری سے بولی، تم جو بھی سمجھو لیکن غلط مت سمجھنا۔ انہوں نے ٹالا بھی اور باور بھی کروا دیا تو اس وقت وہ خاموش ہو گئی، لیکن لفظ پہلی اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ وہ اس گھر میں آئی اس لیے تھی کہ دوسری نہیں کہلانا چاہتی تھی، حالانکہ یہ ایک اٹل حقیقت تھی جسے کسی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر جیلان افندی پہلی کو چھوڑ کر اسے شادی کرتے تب بھی وہ پہلی نہ ہو سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی اولاد کے حصے میں یہ اعزاز آنا تھا۔ یہ اسے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو ایک تو یہ سمجھ لیا کہ نصیب صرف پیسے سے ملتا ہے، دوسرا یہ زوم بھی تھا کہ اس کی محبت میں کھو کر جیلان افندی پہلی بیوی کیا بچے کو بھی بھول جائیں گے، بلکہ اس کے کہنے پر چھوڑ بھی دیں گے، تو پھر کچھ عرصہ ہی وہ لوگوں کو یاد رہے گی، اس کے بعد صرف وہ رہ جائے گی اور وہی پہلی اور آخری ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جیلان افندی نے پہلے مقام پر ہی اسے باور کروا دیا کہ زینب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ بظاہر تو وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن در حقیقت اس نے اس بات کو چیلنج بنا لیا تھا، اپنی ساری توانائیاں اس کے خلاف پلان بنانے میں صرف کر دیتی تھی۔ کسی طرح زینب اور سنی کو اس گھر سے ہی نہیں جیلان افندی کی زندگی سے بھی نکال دے۔ مختلف بہانوں سے وہ جیلان افندی کو اس کے کمرے تک جانے سے روک لیتی تھی، لیکن انہیں اسے متنفر نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جیلان افندی اس کے خلاف کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے محبت کرتے تھے، بلکہ جانتے تھے کہ وہ سیدھی سادھی کم گو عورت ہے، اور اسے بھی یہی کہتے تھے، بے وقوف ہے وہ، تم اس کی باتوں کا برا نہیں مانا کرو۔ اس کے بعد وہ لاکھ کچھ کہتی افندی یوں بن جاتے جیسے سن ہی نہ رہے ہوں، جس پر وہ مزید تل ملا جاتی تھی۔ اور اس وقت تو وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی جب اس نے سنا کہ زینب پھر ماں بننے والی ہے۔ شاید اپنے طور پر اس نے سمجھ لیا تھا کہ جیلان افندی دوبارہ کبھی زینب کی طرف راغب نہیں ہوں گے، بس فرض نبھانے کو 1 آدھ گھنٹہ جو اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے وہ بھی اسے گراں گزرتا۔ اس کے علاوہ وہ کبھی انہیں اس کے کمرے کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، ہر پل اپنی اور شہری کی ذات میں الجھائے رکھتی۔ اس لیے اسے حیرت تو تھی، اس سے زیادہ غصہ، اور پھر جیلان افندی کے سامنے اس نے اپنا ایک امیج بنا لیا تھا، یعنی زینب کے معاملے میں کسی بات پر براہ راست الجھتی نہیں تھی، خواہ اس کے اندر اللہ ہی نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن ان پر ظاہر نہ کرتی، کیونکہ اس کے خیال میں ایسا نچلے طبقے کی عورتیں کرتی ہیں۔ اس لیے اس نے بھی ابھی ان سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ جب انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایک اور مہمان آنے والا ہے تو پہلے وہ واقعی نہ سمجھی تھی۔ اور مہمان؟ ہاں، ابھی زینب نے خوشخبری سنائی ہے، انہوں نے خوش ہو کر بتایا تو وہ پہنچ کر رہ گئی۔ اللہ نے بیٹے تو دیے ہیں، اب میری خواہش بیٹی کی ہے۔ جیلان افندی نے اپنی خوشی میں اس کے چہرے کی بدلتی رنگت پر غور ہی نہ کیا، ورنہ اس وقت تو وہ اسے بہت اچھی طرح پہچان لیتے۔ بیٹی ہی ہوگی، وہ بہت جلد سنبھل کر بولی۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے چونک کر پوچھا تو مسکرا کر بولی، میرا یقین اس بات پر ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ہاں، اب تک تو ایسا ہی ہوا ہے، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس وقت ان کی خوشی شیئر کر کے ان کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ اگلے روز ان کے آفس جاتے وہ زینب کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار براہ راست زینب سے مخاطب ہو رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے اس قابل ہی نہ سمجھتی ہو، اور وہ خود کیا تھی۔ اس وقت اگر جیلان افندی اسے دیکھ یا سن لیتے تو کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیتے۔ سنا ہے تم ماں بننے والی ہو، اس نے چھوٹتے ہی جارحانہ انداز میں زینب سے پوچھا تھا،
اور گو کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، پھر بھی مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا اور وہ اس کی بزدلی پر مزید شیر ہو کر انتہائی فاحش گالیاں دینے لگی۔ آخر میں وارننگ بھی دی کہ اگر اس نے جیلان افندی سے اس کی شکایت کی تو وہ اسے گردن نکلوانے میں دیر نہیں کرے گی۔ اور زینب تو تھی ہی سادہ اور بزدل، مزید اس سے خائف ہو گئی، حالانکہ وہ جیلان افندی کے بیٹے کی ماں تھی اور پھر بیٹی کو بھی جنم دے کر اس نے ان کی خواہش پوری کر دی تھی۔ پھر بھی وہ اسے ڈرتی تھی کیونکہ اس نے اس گھر میں آتے ہی اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی۔ ملازمین پر بلا وجہ روب، کھانے کی ٹیبل پر خانسامہ کی کم بختی آتی، اور کیونکہ ایسے میں افندی کچھ نہ بولتے اس لیے شاید زینب یہ سمجھتی کہ وہ بھی اس سے خائف ہیں۔ بہرحال بیٹی کی پیدائش پر افندی بہت خوش تھے اور اب آفس سے آتے ہی سیدھا زینب کے کمرے میں جاتے اور گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے۔ ایسے میں وہ شہری کو ان کے پاس بھیج دیتی۔ اس وقت شہری 4 سال کا تھا اور وہ اس ننھی سی گڑیا کو بہت پسند کرتا تھا۔ جیلان افندی ننھی گڑیا کو گود میں لیتے تو ان کی طرف سنی اور دوسری طرف شہری آن بیٹھتا۔ شہری مسلسل سوال کرتا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیلان افندی نے پہلے سنی کو جواب دیا، یہ بولتی نہیں، ابھی بہت چھوٹی ہے۔ یہ روتی کیوں ہے؟ اسے بھوک لگی ہے۔ جیلان افندی دونوں کی باتوں سے خاصے محظوظ ہو رہے تھے اور اس دوران سائقہ جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی جیلان افندی کمرے میں آئے وہ یوں بن جاتی جیسے اسے پرواہ ہی نہیں۔ جب گڑیا 6 مہینے کی ہوئی تو اس کی معصوم کلکاریاں سارے گھر میں گونجنے لگیں اور فطری سی بات تھی کہ جیلان افندی بے اختیار اس کی طرف کھنچے چلے جاتے۔ اس وقت خواہ سائقہ چکرا کر گر رہی ہوتی یا اس کے پیٹ میں درد اٹھتا، وہ نہیں رکتے تھے، بھاگے چلے جاتے۔ اس صورتحال سے وہ واقعی پریشان ہو گئیں، لیکن ہارنے والوں میں سے نہیں تھیں، اس لیے بس چند دن ہی پریشان رہیں۔ اس کے بعد اس نے زینب کو بچوں سمیت اس گھر بلکہ جیلان افندی کی زندگی سے نکال دینے کی ٹھان لی تھی۔ پھر وہ عورت سے ڈائن بن گئی تھی۔ یہ اس نے جان لیا کہ زینب پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ اس پر کتنے ستم بٹھائے یا پھر گناؤنی الزام لگائے، وہ یہ دہلیز چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ شاید ماں باپ نے اسے رخصت کرتے یہی سکھایا تھا کہ شوہر کی چوکھٹ سے مر کر ہی نکلے گی، اور وہ اسے بچوں سمیت مار دینے پر تیار ہو گئی تو پھر اس نے کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ دوپہر کے کھانے میں گھر میں موجود کیڑے مکوڑے مارنے کی دوا کافی مقدار میں سالن میں ملا کر خود اپنے کمرے میں شہری کو ہوم ورک کروانے لگ گئی تھی۔ جب ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے خاصی بس مردہ شکل بنا کر کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، بس 1 کپ چائے لا دو۔ اور کھانا؟ ملازمہ نے پوچھا تو وہ چڑھ کر بولی، کیا کھانا؟ وہ جی میں نے میز پر رکھ دیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ جا کر اسے اطلاع دو۔ اس کے تیز لہجے پر ملازمہ خائف ہو کر بولی، وہ تو نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ زینب نہیں ہے، کہاں گئی؟ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں جی، مجھے تو نہیں بتایا۔ اچھا، اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا، بچوں کے پاس کون ہے؟ بچے ان کے ساتھ تھے جی، ملازمہ نے بتایا تو وہ چونکی ٹھٹکی، پھر فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور ہاں چائے ابھی مت بنانا، میں پہلے کھانا کھاؤں گی۔ پھر وہ ملازمہ کے ساتھ ہی نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی اور اسے دکھانے کی خاطر اس نے پلیٹ میں سالن بھی نکالا، پھر روٹی ہاتھ میں لے کر اسے بولی، تم ابھی جاؤ، زینب آئے گی تو وہی تمہیں کام بتائے گی۔ ملازمہ چلی گئی تب اس نے پہلے سالن ٹھکانے لگایا، پھر زینب کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ اس وقت کہاں گئی ہے، میکے میں یا ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ کہیں نہیں جاتی تھی اور یہ وقت دونوں جگہ جانے کا نہیں تھا، یعنی اگر اپنے میکے جانا ہوتا تو وہ صبح کو جاتی اور ڈاکٹر کے پاس شام کو، اس لیے وہ ٹھٹکی، یا شاید اس کے دل میں چور تھا۔ جب ہی شہری کو سلا کر وہ زینب کے کمرے میں آ گئی، پہلی نظر میں ہی اسے گڑبڑ کا احساس ہو گیا، حالانکہ کمرے میں کہیں پھیلاوا نہیں تھا۔ پھر اس نے غور کیا تو الماریوں کے دونوں پٹ کھلے نظر آئے۔ وہ تیر کی تیزی سے بڑھی اور الماری کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ بھاری کام کے کپڑے تھے اور بس دراز خالی، اور لاکر میں ایک لفافہ اس کے ہاتھ آیا جسے اس نے فوراً چاک کر کے دیکھا تو افندی کے نام خط تھا، غالباً عجلت میں لکھا گیا تھا، جیلان میں آپ کی دنیا سے بہت دور جا رہی ہوں کیونکہ میں سائقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عورت نہیں ڈائن ہے جسے آج کھانے میں زہر ملاتے خانسامہ نے خود دیکھا ہے۔ اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو شاید آپ کی واپسی تک میں اور سنی زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہوتے۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، لیکن اپنے بچوں کی خاطر مجھے ابھی بہت جینا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو اس عورت کے شر سے محفوظ رکھے، زینب۔ اس نے خط مٹھی میں دبا کر دانت پیسے، لیکن اس کا دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ اس خیال سے ہی اسے پسینہ آ رہا تھا کہ اگر یہ خط افندی کے ہاتھ لگ جاتا تو اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی ہی دیر اسی خیال کے زیر اثر رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا، پہلے خط جلایا، اس کے بعد چاہا کہ کچھ دیر سو جائے، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ اسے زینب اور اس کے بچوں کی پرواہ نہیں تھی، اس کی بلا سے جہنم میں جائیں، بس یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں وہ جیلان افندی تک نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر جانے افندی اس کا کیا حشر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال آیا کہ اگر زینب زہر آلود کھانا کھا کر مر جاتی تو اس کا حشر اور بھی برا ہوتا، اور یہ اس نے پہلے نہیں سوچا تھا۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی،
اگر افندی تک پہنچ بھی گئی تو میں صاف مکر جاؤں گی۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے کھانے میں کچھ ملایا تھا؟ اور خانسامہ اس نمک حرام کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ آخر وہ خود کو کچھ اطمینان دلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود روزانہ کی طرح شام کو نہ تیار ہوئی اور نہ ہی لان میں نکلی۔ ایک تو دل میں چور تھا، دوسرا ذہنی انتشار نے باقی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ جیلان افندی پہلے مرحلے پر چونکے اس کی موجودگی کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے اس روز اسے موجود نہ پا کر انہیں اچنبھا ہوا۔ جب ہی سیدھے اس کے پاس آئے تھے، اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر قدرے تشویش سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں بس پوری دوپہر سر کے درد سے پریشان رہی۔ وہ براہ راست انہیں دیکھنے سے خائف تھی، جب ہی اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ زیادہ درد ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے کہا۔ آپ پہلے شاور لے لیں، اس نے گویا منع نہیں کیا۔ بس 5 منٹ، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ چائے کی نوٹ ڈھیلی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، تبھی شہری ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر بولا، پاپا کڑیا پاس چلیں۔ ہاں بیٹا چلتے ہیں۔ انہوں نے جھک کر شہری کو گود میں اٹھایا اور جانے لگے تو گھبرا کر بول پڑی، وہ شاید میکے گئی ہے۔ کون، زینب؟ جیلان افندی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر بولی، ہاں ملازمہ بتا رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ گئی ہے، سارا دن گڑیا کی آواز بھی نہیں آئی۔ اچھا، جیلان افندی کی حیرت بجا تھی کیونکہ زینب ان سے پوچھے بغیر کبھی نہیں گئی تھی۔ آپ شاور لے لیں، پھر ڈاکٹر کی طرف چلیں گے۔ شہری میرے پاس آؤ، اس نے فوراً اس کا دھیان بٹا دیا، لیکن کب تک؟ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد اس کے کہنے پر رات کا کھانا بھی باہر ہی کھایا، اور جب گھر واپس آئے تو زینب کے کمرے میں گئے، لیکن اسے وہاں موجود نہ پا کر مایوسی کے ساتھ تشویش نے گھیر لیا۔ الٹے پیر واپس اس کے کمرے میں آ کر پوچھنے لگے، سنو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ کس کا؟ وہ یکسر انجان بن گئی۔ زینب کا۔ افندی، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں دو فریقوں کے مابین کوئی تعلق ہو، اور ہمارے درمیان تو کبھی رسمی گفتگو بھی نہ ہوئی۔ ویسے زینب نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اس نے بہت دھیرج سے ٹوکتے اور جتاتے پوچھا تو وہ جزبز ہو کر بولے، زینب ابھی تک نہیں آئی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر گئی ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کے میکے میں کوئی بات ہو گئی ہو۔ وہ مکمل طور پر خود قابو پا چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ اب وہ کہیں کسی مقام پر کمزور نہیں پڑے گا، اس لیے پورے اعتماد سے بول رہی تھی، تو وہ مجھے فون کر سکتی تھی۔ انہوں نے الجھ کر کہا تو اس بار اس نے ناگواری سے ٹوکا، افندی اس کا معاملہ آپ اسی کے ساتھ نپٹائیں۔ جیلان افندی نے ہونٹ بھینچ کر کچھ دیر سوچا، پھر کارڈ لیس لے کر زینب کے کمرے میں چلے گئے۔ نمبر ڈائل کرتے انہیں اچانک کمرہ خالی خالی سا لگنے لگا تو الجھ کر ایک ایک چیز کو دیکھنے لگے، جبکہ ادھر کارڈ لیس بھی کان سے لگا چکے تھے۔ ہیلو، ادھر سے ان کی چچی یعنی ساس کی آواز آئی۔ السلام علیکم، انہوں نے چونک کر سلام کیا۔ خوش رہو میاں، ٹھیک تو ہو؟ جی، آپ کے ہاں سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے فوراً پوچھا تو ان کے توقع کے خلاف جواب آیا، اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ اور زینب، میرا مطلب ہے زینب سے بات کرائیں، انہوں نے کہا۔ زینب وہی اپنے گھر ہوگی، تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ ادھر سے چچی نے تعجب سے پوچھا تو الجھ کر بولے، میں گھر سے ہی بات کر رہا ہوں، زینب صبح گئی تھی آپ کی طرف۔ ہیں، ادھر تو نہیں آئی؟ پھر کہاں گئی؟ بچے بھی اس کے ساتھ ہیں اور ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ انہوں نے یوں جرح کی جیسے ان کا قصور ہو۔ الہی خیر، میری بچی؟ ادھر چچی رونے لگیں تو انہوں نے جھنجھلا کر سلسلہ منقطع کر دیا، اور اس دوران جو الماری کے ادھکھلے پٹ ان کی توجہ کھینچ رہے تھے فوراً اٹھ کر اس کا جائزہ لیتے ہی چکرا گئے۔ پورا سیف خالی تھا، جس کا مطلب تھا کہ زینب سب قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لے گئی ہے، اور انہیں قیمتی چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ زینب اور بچوں کا خیال تھا، اور ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اگر اسے ان سے یا سائیکہ سے کوئی شکایت تھی تو پہلے ان سے کہتی، اس طرح جا کر تو وہ انہیں بڑی مشکل میں ڈال گئی تھی۔ اگر اپنے میکے جاتی تب بھی پریشانی کی بات نہیں تھی، کہاں جا سکتی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئے تو وہ وہیں چیئر کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ان کے ذہن بری طرح چٹک رہا تھا۔ کتنی دیر بعد سائیکہ نے آ کر انہیں پکارا، افندی؟ وہ سوئے نہیں تھے پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی تو سائیکہ ان کا کندھا ہلا کر بولی، افندی ایسے کیسے سو رہے ہیں، بیڈ پر چلیں۔ میں سو نہیں رہا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ ان میں اتری سرخی دیکھ کر اندر ہی اندر دہل گئی تھی۔ کیا ہوا ہے افندی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور وہ زینب ابھی تک نہیں آئی؟ وہ شاید آنے کے لیے نہیں گئی، وہ بمشکل اپنا غم اور غصہ دبا کر بولے، کیا مطلب؟ مطلب میں خود نہیں سمجھ پا رہا، تو میں کیا بتاؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولنے لگے تھے، وہ اگر مجھ سے یا تم سے لڑ کر جاتی تو اپنی ماں کے گھر جاتی، لیکن وہ وہاں نہیں گئی، اور جاتے ہوئے اپنا سارا زیور اور نقد بھی لے گئی ہے۔ اس سے تمہارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ انہوں نے اچانک اس سے پوچھا تو وہ اندر ہی اندر مطمئن ہو گئی۔ بولی کچھ نہیں تو قدرے توقف سے خود کہنے لگی، نہیں میرا دل نہیں مان رہا، وہ ایسی عورت نہیں ہے جو کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر
وہ ہونٹ بھیج کر نفی میں سر ہلانے لگے تو چند لمحوں میں اس نے جانے کیا سوچ ڈالا، پھر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، میں اگر کچھ کہتی تو آپ کبھی میرے یقین نہ کرتے، بلکہ یہی سمجھتے کہ میں زینب سے جل کر اور آپ کو اس سے متنفر کرنے کی خاطر اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے چونک کر دیکھا تو نظریں چرا کر بولی، آپ جان تو گئے ہیں، اور مجھے تو بہت عرصہ سے زینب کی سرگرمیاں مشکوک لگ رہی تھیں، لیکن میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ کیا کیا دیکھا ہے تم نے؟ کیا سرگرمیاں تھیں اس کی؟ وہ تو سارا دن گھر میں رہتی تھی۔ ہاں یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور سارا وقت گھر میں رہتی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس کون آتا جاتا تھا۔ اس کی یقین سے کہنے پر وہ کتنی دیر اسے دیکھتے رہے، پھر تنفر سے بولے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جس کے ساتھ گئی ہے اسے بھی شوٹ کر دوں گا۔ ریلیکس افندی، ریلیکس۔ اس نے ان کا ہاتھ تھپکا، لیکن وہ غصے سے اسے پرے دھکیل کر باہر نکل گئے تھے۔ پھر کتنا عرصہ جیلان افندی پاگلوں کی طرح زینب کو ڈھونڈتے رہے، اور اگر وہ انہیں کہیں نظر آ جاتی تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسے شوٹ کر دیتے، کیونکہ وہ جس طرح گئی تھی اسے اگر انہیں اس کے بھاگ جانے کا شبہ تھا تو اس شبے کو تقویت دے کر یقین میں بدلنے والی ذائقہ تھی، جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر حقیقتاً اندر سے بہت خوش تھی، لیکن بظاہر جیلان افندی کے سامنے ہمدردی جتاتی تھی، ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتی۔ یوں دھیرے دھیرے وہ زینب کی طرف سے ان کا دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس نے سمجھ لیا کہ اب جیلان افندی بھی یہی چاہتے تھے۔ لیکن پھر اچانک جانے کیا ہوا کہ جیلان افندی پہلے اس سے اکڑے اکڑے رہنے لگے، پھر ایک دم گمسم ہو گئے تھے۔ وہ پوچھتی تو ٹال جاتے، اور قصداً زیادہ اصرار نہیں کرتی تھی مبادا وہ زینب اور بچوں کو لے ہی نہ آئے، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ افندی بچوں کو نہیں بھول سکتے۔ بچوں کو یاد کرتے ہوئے ایک رات ان کے سینے میں درد اٹھا تھا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی، فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، ادھر سے جواب نہیں ملا تو ایمبولینس بلا لی تھی، لیکن اس نے آنے سے پہلے ہی جیلان افندی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ 35 سال کی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، اور اتنی ہی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ چاہتی تو نئی سرے سے نئی زندگی شروع کر سکتی تھی، لیکن جیلان افندی کی کرسی پر بیٹھ کر اسے جس حاکمیت کا احساس ملا تھا، ایک مرد کے سامنے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر واقعی اس نے بہت دھڑلے سے حکمرانی کی تھی۔ بزنس کے اسرار و رموز سے ناواقفیت کے باوجود بہت جلدی اس نے ماربل انڈسٹریز کے علاوہ فیکٹری پر بھی کنٹرول حاصل کر کے بہت خوبی سے بزنس کو چلایا اور پھیلایا تھا۔ اس تمام عرصے میں یہ نہیں تھا کہ وہ زینب اور اس کے بچوں کو بالکل بھول گئی تھی۔ کبھی کبھی خیال ضرور آتا تھا، لیکن یہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زینب کا بیٹا سنی کبھی ان سے اپنا حق مانگنے کی جرت بھی کرے گا، اور اس کی جرت پر وہ تلملائی ضرور تھی، لیکن پریشان نہیں تھی، کیونکہ انہیں خود پر بے پناہ بھروسہ اور غرور تھا۔ میرے مقابل سنی ایک پل نہیں ٹھہر سکتا، وہ تفاخر سے گردن اکڑا کر سوچتی تھی۔ ٹھٹرا دینے والی سردی کے باوجود وہ بالکنی میں کھڑی تھی، اور دور سے آتی ہر گاڑی کو دیکھ کر سوچتی کہ شاید اس میں شہریار ہو۔ شام 5 بجے وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اور اب 8 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا۔ کتنا اصرار کیا تھا اس نے ساتھ جانے کو، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ بس 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اب تو اس کی تشویش فطری تھی۔ ساری خفگی بھلا کر وہ اس کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگنے لگی تھی کہ ٹیلی فون کی بیل پر اسے پہلا خیال آیا، یہی کہ شہریار کا فون ہوگا۔ جب ہی بھاگ کر اندر آئی تھی۔ ہیلو، اس کی بےتاب آواز میں سمٹ آئی تھی۔ کیسی ہو فائقہ؟ دوسری طرف بیگم افندی کی آواز سن کر اس کا زور زور سے دھڑکتا دل ٹھہر گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ شہریار کہاں ہے؟ انہوں نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ وہ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، آ جائے گا۔ بیگم افندی نے ناگواری سے ٹوکا تو اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، مبادا سسکی کی صورت کوئی آواز سن کر وہ ناراض ہوں۔ سنو، قد توقف سے بیگم افندی اسے پکار کر پوچھنے لگی، تم نے چیک اپ کرایا؟ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میں تمہاری طرف سے خوشخبری کی منتظر ہوں، بیگم افندی نے کہا تو ان کا مطلب سمجھ کر جزبز سی ہو کر بولی، ماما اس وقت آپ کو صرف اور صرف شہری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ تم مجھے بتاؤ گی؟ انہوں نے غصے سے کہا تو وہ خاموش ہو رہی۔ سنو، شہری آئے تو اس سے کہنا مجھے فون کرے۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عجیب عورت ہے، بلکہ عجیب ماں ہے، وہ ریسیور رکھ کر تعصب سے بڑبڑانے لگی، بہت سٹرونگ بنتی ہے، بے حسی ہے، سراسر بے حسی۔ ماں ڈور بیل پر چونک کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر انٹر کام کا بٹن دبا کر پوچھا، کون؟ شہریار۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا، لیکن پھر اسے دیکھ کر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سوری یار، آئی ایم ویری سوری۔ شہریار نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب موڑا تو وہ روٹے ہوئے لہجے میں بولی، مجھ سے بات مت کریں۔ پھر کس سے کروں؟
مجھے نہیں پتا۔ وہ اسے کندھوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر کچن میں آ گئی تھی۔ بہت سخت بھوک لگی ہے لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، شہریار نے اس کے پیچھے آتے کہا تو اس نے بے اختیار پوچھا، کیوں؟ تم جو ناراض ہو؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ میں بالکل ناراض نہیں ہوں، آپ جلدی سے منہ ہاتھ دھوئیں، میں کھانا نکال رہی ہوں۔ اوکے باس۔ وہ اسے سلوٹ مار کر واپس پلٹ گیا تھا۔ اس نے کھانا نکال کر ٹیبل پر رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ شہریار صرف ہاتھ دھو کر ہی آ گیا تھا۔ تم کھانا اچھا پکا لیتی ہو، شہریار نے اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے کہا۔ تھینک یو، میں پاکستان جاتے ہی خانسامہ کی چھٹی کر دوں گا، اس نے کہا، پھر خود ہی برا سا منہ بنا کر بولا، لیکن ماما نہیں مانیں گی۔ ارے ہاں، ماما کا فون آیا تھا، اس نے یوں ظاہر کیا جیسے ماما کے ذکر پر اسے یاد آیا ہو۔ کب؟ شہریار کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، آپ کھانے کے بعد انہیں فون کر لیجئے گا، اس نے کہا تو وہ کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگا۔ ماما انتظار کر رہی ہوں گی، میں پہلے ان سے بات کر لوں۔ شہری پلیز پہلے کھانا کھا لیں، اس نے نرمی سے روک دیا، پھر کھانے کے بعد انجان سی بن کر چائے بنانے لگی۔ جب چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ آرام سے لیٹا تھا۔ ہو گئی ماما سے بات؟ اس نے چائے کا مگ اسے تھماتے پوچھا۔ بہت شکایتیں کی ہیں تم نے میری۔ میں نے؟ تو انہیں کس نے بتایا ہے کہ میں اکیلا گیا تھا، بہت دیر سے لوٹا ہوں، تم پریشان ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے شکایتاً انہیں نہیں بتایا تھا۔ خیر چھوڑے، یہ بتائیں ڈاکٹر نے آپ سے کیا کہا؟ اس نے بیگم افندی کے ذکر سے کترا کر بات بدل دی تھی۔ سب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ ڈاکٹر کے انداز میں کہہ کر ہنسا، پھر آہستہ سے اس کی ناک چھو کر بولا، تمہاری محبت نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وہ شریر مسکراہٹ ہونٹوں پہ دبا کر بولی تھی۔ نہیں کرتی، شہریار نے گھور کر کہا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر مجھ پر ابھی فاتحہ پڑھ لو۔ شہریار نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تو وہ چیخ پڑی، شری، میں ایسا بےہودہ مذاق ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، اور جو تم نے کیا وہ بہت اچھا مذاق تھا۔ اس روز مر جاؤں گا جس روز تمہاری محبت میں ذرا برابر کمی آئی، سمجھی؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو بے اختیار چھلک پڑے تھے۔ رونا نہیں۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، اسے بازوؤں کے حلقے میں لے کر بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور یہ بات جہاں مجھے بہت خوشی دیتی ہے وہاں میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ پریشان کیوں؟ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ اپنی زندگی بہت تھوڑی لگتی ہے، سوچتا ہوں۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ اس نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ٹوک دیا، شہری پلیز۔ شہریار نے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر بولا، آؤ آج ہم اپنے سارے خوف مٹا ڈالیں۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب جو میں پوچھوں اس کا ایمانداری سے جواب دینا، اور یوں سمجھنا جیسے ہم اپنے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح تمہیں آسانی ہوگی۔ شہریار نے کہا تو وہ ابھی نہیں سمجھی تھی۔ وہ مزید سمجھانے کے بجائے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ جب شہریار مر جائے گا تو فائقہ کیا کرے گی؟ فائقہ بھی مر جائے گی۔ وہ بے اختیار کہہ کر اس کا مطلب بھی سمجھ گئی اور احتجاج کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی عمر جینا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کے ساتھ نہیں مرتا، یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہو سکتا ہے فائقہ کی عمر بھی اتنی ہی ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہریار سے پہلے ہی مر جائے، اس نے اپنے طور پر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم فائقہ کی لمبی عمر کی بات کریں گے۔ شہریار نے اس کا دل رکھنے کی خاطر اس کی تاکید کے لیے کہا تو وہ الجھ کر بولی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایسا مت کرو پلیز، ریلیکس ہو کر میری بات کا جواب دو۔ شہری کے بعد فائقہ کیا کرے گی؟ شہریار نے دھیرج سے ٹوک کر اپنی بات دہرائی تو وہ جھنجھو کر بولی، پتہ نہیں، آپ بتائیں اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر اس پر نظر جمائے جانے کیا سوچتا رہا، بیڈ کی فرش پر سر ٹکا کر کہنے لگا، شہری کی یاد کو دل کے کسی کونے میں بند کر رکھنا اور کبھی کبھار ہی وہاں جھانکنا، اگر زندگی میں کوئی اور اچھا ساتھی مل جائے تو پھر کبھی کبھار بھی نہیں۔ شہری، اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا تھا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں اپنی محبت کا پابند نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سراسر خود غرضی ہوگی، اور خود غرض تو میں کبھی بھی نہیں تھا، ورنہ دھوکے سے تم سے شادی بھی کر سکتا تھا، ہے نا؟ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، کچھ دیر سر جھکائے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی، پھر ذرا سی بلکہ اٹھا کر پوچھنے لگی، سچ بتائیں شہری، آپ کو میری محبت پر کتنا یقین ہے، جتنا اس وقت مجھے اپنے اور تمہارے ہونے پر ہے؟ شہریار نے ایمانداری سے کہا تو وہ سوچتے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی، اگر ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کر دے کوئی، یا آپ کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ بے وقوف، ایسی جرات کوئی نہیں کر سکتا۔ شہریار نے اس کے اندیشے پر ذرا سا مسکرا کر کہا، فرض کریں وہ بضد ہوئی تو میں کبھی اس کا یقین نہیں کروں گا،
وعدہ؟ اس نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی تو وہ اسے اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر بولا، پکا وعدہ؟ پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا، تمہارے اندر ایسا کوئی خدشہ ہے؟ نہیں، بس یوں ہی خیال آ گیا تھا، وہ قصدن مسکرائی، پھر وارننگ کے انداز میں بولی، اور ہاں، جو آپ نے اتنی خوفناک باتیں کی تو یاد رکھیں آئندہ کبھی ایسی کوئی بات کی تو میں اسی وقت اپنی جان دے دوں گی، سمجھے آپ؟ سمجھ گیا۔ شہریار نے فوراً اپنے کان پکڑے، پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولا، تم غصے سے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جناب، ابھی آپ نے میرا غصہ دیکھا کہاں ہے؟ میں بہت خوفناک بلکہ خونخوار ہو جاتی ہوں۔ واقعی؟ شہریار نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ جناب، ایسے میں شہریار بھی میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، وہ مزید اترا کر بولی تو شہریار نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی اور بہت معصوم شکل بنا کر پوچھنے لگا، شہری بھی نہیں؟ شہری؟ وہ ایک لہجہ کو رکی، پھر مسکرا کر بولی، بس ایک شہری کے سامنے میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ شہری تو خود تمہارے بس میں ہے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب باتیں اور بتائیں کب واپس چلیں گے؟ جب ماما کہیں گی، اس نے کہا تو وہ قصدن انسنی کر کے تکیہ اٹھا کر یوں دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کیا ہوا؟ شہریار نے پوچھا۔ وہ میری گھڑی پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی۔ اس نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ مل جائے گی یار، چلو لائٹ آف کرو، سوتے ہیں۔ ہاں نیند آ رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پھر لائٹ آف کرتے اس نے سوچا تھا، ماما نہیں، میں جب چاہوں گی ہم تب واپس جائیں گے۔ رابعہ کے کہنے پر ڈاکٹر عفان ہاسپٹل جاتے ہوئے اسے امی کے ہاں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ امی کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں کرتی رہی، پھر بھیا بھابھی اور ماموں جی کے بھی سب گھر والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن فائقہ کو اکثر نظر انداز کر گئی کیونکہ اس سے بھی ابھی ناراض تھی۔ حالانکہ قصوروار وہ نہیں تھی، لیکن رابعہ کہاں ماننے والی تھی۔ اسے ابھی یہ سوچ کر غصہ اور توہین کا احساس ہوتا تھا کہ وہ فائقہ کے گھر گئی اور پھر اس کی ساس نے انہیں بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ بہرحال اس وقت امی نے خود ہی فائقہ کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ فائقہ کا فون آیا تھا لندن سے، تمہارا بہت پوچھ رہی تھی۔ اچھا، گھر جاؤ تو ملتی نہیں۔ وہ ابھی بھی طنز جتا کر بولی، میں نے سوچ لیا ہے آئندہ کبھی اس کے گھر نہیں جاؤں گی جب تک اس کی ساس زندہ ہے۔ خدا کو مانو بیٹی، اس کی ساس اتنی اچھی اور نیک عورت ہے، اللہ انہیں تندرستی دے، سلامت رکھے۔ امی حسب سابق بیگم افندی کو دعائیں دینے لگی تو رابعہ ناگواری سے بولی، آپ کو پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے انہوں نے۔ کچھ کھول کر نہیں پلایا، احسان کیا ہے اور ایسی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بس رہنے دیں، مجھے تو احسان کم سازش زیادہ لگتی ہے۔ رابعہ نے سر جھٹک کر کہا تو امی اچھل کر بولی، ہے کیسی سازش؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ وہ ہمارے خلاف کیا سازش کریں گی اور کیوں؟ اوفو، آپ تو پیچھے پڑ گئیں، چھوڑیں ان کی بات، یہ بتائیں سونی کب آئے گی؟ رابعہ نے جنجلا کر موضوع بدل دیا تو امی سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، لو بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میں نے تو ابھی تک کچھ پکایا بھی نہیں۔ اب کیا پکائیں گی؟ جو رات کا بچا ہوگا کھا لیں گے، البتہ رات میں کچھ ڈھنگ کی چیز بنا لیجیے گا، عفان آئیں گے۔ اچھا روٹی تو ڈال دوں؟ امی کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس نے مروتاً بھی اپنی خدمات پیش نہیں کی، بڑے آرام سے اندر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سونی کالج سے آئی تو اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ہائے باجی، ایمان سے میں راستے بھر دعا کرتی آئی کہ آپ آئی ہوں، اب یہ مت کہہ دینا کہ کاش کوئی اور دعا مانگتی۔ اس نے فوراً ٹوک دیا تو سونی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ نہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے جو خوشی ہوئی ہے وہ کسی اور بات سے نہیں ہو سکتی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ۔ چلو تو اسی خوشی میں کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد میں سوؤں گی۔ رابعہ نے اٹھتے کہا تو سونی سادگی سے پوچھنے لگی، آپ ابھی بھی دوپہر میں سوتی ہیں؟ تو اور کیا، کام ہی کیا ہوتا ہے، عفان بھی تو 5-6 بجے تک آتے ہیں۔ بہت اچھے ہیں عفان بھائی، شہریار بھائی، پتہ نہیں وہ دونوں تو لندن سے کب واپس آئیں گے۔ میں روز آپ ہی کو خواب میں دیکھتی ہوں، سونی شوق سے بتانے لگی۔ اس نے ٹوک دیا، بس اب خواب سنانے مت کھڑی ہو جانا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ چلے میں آتی ہوں، سونی نے کہا تو وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ پھر کھانے کے بعد وہ واقعی لمبی تان کر سو گئی۔ عفان کے آنے سے پہلے اٹھ بھی گئی تھی۔ امی اور سونی دونوں رات کے کھانے کی تیاری میں لگی تھیں۔ چائے ملے گی؟ رابعہ نے کچن میں جھانک کر پوچھا۔ ضرور ملے گی، لیکن تھوڑا انتظار کریں، بھیا بھابھی بھی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہی پی لیجیے گا، سونی نے کہا تو وہ کچن میں داخل ہو کر پوچھنے لگی، بھیا بھابھی کے آنے کا کس نے بتایا؟ ابھی بھیا کا فون آیا تھا، آپ کا سنا تو کہنے لگے تمہاری بھابھی کو لے کر آ رہا ہوں۔ کتنے چالاک ہیں، کہیں میں ان کے ہاں نہ چلی جاؤں، اس نے بجائے خوشی کا اظہار کر کے الٹا منہ بنا کر کہا تو امی ٹوک کر بولی، سنو، ایک تو وہ تم سے ملنے آ رہے ہیں اور تم، ہاں مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، چلو تم میرے لیے چائے بنا ڈالو، بعد میں دل چاہا تو ان کے ساتھ بھی پی لوں گی۔ رابعہ نے سر جھٹک کر ہمیشہ کی طرح سونی پر روب جمایا تو فوراً مگ اتار کر اس میں چائے ڈالنے لگی۔ عفان کب تک آئیں گے؟ امی نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ آپا کے پاس سے ہو کر آئیں گے، اس نے بتایا تو امی نے پھر پوچھا، ٹھیک ہے ان کی آپا؟ ہاں آتی جاتی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن بیٹیوں کو لے کر۔
اس نے نخوت سے کہا تو امی قصدن نظر انداز کر کے بولی، اچھی بات ہے نا، بھائی بھاوج کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور چائے کا مگ لے کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ ابھی اس کی چائے ختم نہ ہوئی تھی کہ بھیا بھابھی آ گئے۔ کیسی ہو؟ گھوم آئی مری سوات سے۔ راحیلہ کا شاید انداز ہی ایسا تھا، بات کرتی تھی تو لگتا تھا طنز کر رہی ہے۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دے کر راحیلہ کی گود سے کرن کو لے لیا۔ یہ تو بہت پیاری ہو گئی ہے، سلیمان بہت چاہتے ہیں اسے۔ راحیلہ فوراً بولی تو بمشکل اپنی ہنسی روک کر سلیمان سے مخاطب ہو گئی۔ آپ کیسے ہیں بھیا؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ سلیمان نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ وہ ابھی آئے نہیں۔ آئیں گے؟ جی۔ اور فائقہ کب آ رہی ہے لندن سے؟ راحیلہ دونوں بہن بھائی کے درمیان مداخلت کرتے بولی، جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گئی، مجھے اس سے یہ امید نہ تھی، کم از کم بھتیجی کو تو دیکھنے آتی۔ آ جائے گی، اس وقت جلدی میں گئی تھی، سلیمان نے فائقہ کی طرفداری میں کہا۔ رابعہ بھی تو ایسے ہی گئی تھی لیکن کرن کو دیکھ کر گئی۔ راحیلہ سلیمان کے ٹوکنے کا برا مان کر بولی، تبھی سونی چائے لے کر آ گئی اور اس کے پیچھے امی کو دیکھ کر سلیمان اٹھتے بولے، السلام علیکم امی۔ خوش رہو، تم کیسی ہو دلہن؟ امی نے دعا دے کر راحیلہ کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ تو آتی نہیں، راحیلہ نے جواب کے ساتھ شکوہ کیا۔ کچھ دن ہمارے پاس آ کر رہیں، آپ کے بیٹے کا گھر ہے۔ ہاں، اپنے گھر سے فرصت ملے تو آؤں۔ تم آؤ نا رابعہ، کب آؤ گی؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آنا، راحیلہ نے اسے کہا تو وہ بے نیازی سے بولی، آؤں گی۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ راحیلہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں پوچھنے لگی، مزاج کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، مری میں خوب انجوائے کیا ہوگا تم نے۔ شاپنگ کی، کیا کیا خریدا؟ وہ جانتی تھی اگر اس نے کہا کچھ نہیں تو اس سے نہ صرف راحیلہ کو خوشی ہوگی بلکہ وہ ڈاکٹر عفان کو کنجوس مان کر اس پر ترس بھی کھائے گی، اس لیے اترا کر بولی، بہت کچھ ہے، میں آؤں گی تمہارے گھر، تمہاری شاپنگ دیکھوں گی، دیکھو فائقہ وہاں سے کیا لاتی ہے، اس کی پسند تو بس ایسی ہی ہے، راحیلہ نے کہا تو قصدن انسنی کر کے موضوع بدلنا چاہا۔ ڈاکٹر عفان کو آتے دیکھ کر راحیلہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، عفان آ گئے؟ اوہو، بڑی عمر ہے، ابھی ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ راحیلہ بغیر سلام دعا کے شروع ہو گئی تھی، رابعہ کے پاس تو اس کی تعریف کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں تھی۔ اچھا، ڈاکٹر عفان نے شوق مسکراہٹ کے ساتھ رابعہ کو دیکھا تو ہنس کر بولی، میں جھوٹی تعریفیں کرنے میں ماسٹر ہوں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر عفان نے سلیمان کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر امی کو سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئے تھے۔ سنا ہے تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ کس سے سنا ہے؟ سونی نے سادگی سے پوچھا تو سب بے ساختہ ہنسے، لیکن ڈاکٹر عفان بظاہر اسی سنجیدگی سے بولے، شاید اخبار میں پڑھا تھا۔ اخبار میں؟ سونی پہلے حیران ہوئی پھر سب کو دیکھتے روٹھے لہجے میں بولی، میں نہیں بنا رہی چائے وائے۔ ہائے، کیوں نہیں بنا رہی؟ چلو جاؤ۔ امی کے گھورنے پر وہ ایسے روٹھی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر عفان رابعہ سے بولے، تمہاری بہن نہیں لگتی، میں سب سے الگ ہوں۔ رابعہ نے فوراً گردن اکڑا کر اپنی خوبصورتی کو جتایا تو ڈاکٹر عفان اس کی تائید کے ساتھ بولے، ہاں، نہ صرف شکلاً بلکہ شاید عادتاً بھی تم سب سے ہی الگ ہو۔